عورتیں یہ واقعات ضرور سنیں۔ ایک یہودی عالم نے بیچ بازار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر گستاخانہ انداز میں کھینچ کر اپنا قرض مانگا تو جواب میں حضرت عمر نے بھی اس کو ایسی بات کہہ دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا یہ طرز عمل پسند نہ آیا اور فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نگاروں کی اکثریت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز سوموار ہوئی۔ ابن کثیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی سوموار کے دن، بعثت بھی سوموار کے دن، مکہ سے ہجرت بھی سوموار کے دن، مدینہ میں تشریف آوری بھی سوموار کے دن اور رحلت بھی سوموار کے دن ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے میں رکھا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں رکھا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے ممتاز ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین اور محسن انسانیت ہیں۔ آپ خلق عظیم یعنی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں ایک کنویں کے قریب سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو پانی کا مٹکا اپنے سر پر اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر بڑھاپے کی وجہ سے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کا مٹکا اپنے سر پر اٹھا لیا اور بوڑھی مائی کے گھر کے دروازے کے سامنے رکھ دیا۔ بوڑھی مائی نے کہا، بیٹا بہت شکریہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا سہارا بنے۔ میرے پاس کوئی کھجور، روٹی کا ٹکڑا اور سکہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صلہ کے طور پر دے سکوں، مگر بیٹا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نصیحت کرتی ہوں کہ مکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام کا ایک شخص نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ان کو آباء و اجداد کے دین سے ہٹا رہا ہے، بیٹا اس کی باتوں میں نہ آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ماں جی میں احترام کے ساتھ آپ کی بات سے اختلافات کرتا ہوں کیونکہ میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے دن صبح ایک ٹوکری بوڑھی عورت کے گھر کے باہر رکھ دی جس میں روٹی، کھجورے اور چند سکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازے پر دستک دی تاکہ بوڑھی مائی ٹوکری اٹھا لے۔ دستک دینے کے بعد آپ واپس چلے آئے تاکہ بوڑھی مائی شرمندہ نہ ہو۔ بوڑھی مائی نے ٹوکری دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیا۔ ایک مستند روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی عالم سے چند اشرفیاں قرض لی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد ہی یہودی قرض واپس لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فی الحال تمہارا قرض ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں کریں گے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گا۔ صحابہ کرام نے یہودی کو ڈانٹ کر بھگانا چاہا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس بیٹھے رہے یہاں تک کہ رات گزر گئی اور صبح ہو گئی۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ آپ نے طاقت اور اختیار کے باوجود برداشت کا مظاہرہ کیا۔ یہودی نے نہ صرف قرض معاف کر دیا بلکہ اسلام قبول کر کے اپنی ساری دولت آپ کے سپرد کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرکین کے لیے بد دعا کرنے کو کہا تو آپ نے فرمایا، میں لعنت کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے اپنے خطبات میں فتح مکہ کے دن مشرکین کی کیفیت کا اظہار ان الفاظ میں کیا، مکہ جب فتح ہوا تو حرم کے صحن میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دی گئی اور نجاستیں پھینکی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی تجویز منظور ہوئی۔ قریش کے تمام سردار متفقہ کھڑے ہوئے، ان میں وہ بھی تھے جو اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ کی حجویں کہا کرتے تھے، وہ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیا کرتے تھے، وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر پتھر پھینکے تھے
اور ان کے راستے میں کانٹے چبھائے تھے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیزوں کا خون ناحق کیا تھا، ان کے سینے چاک کیے تھے اور ان کے دل و جگر ٹکڑے ٹکڑے دیے تھے۔ وہ بھی تھے جو غریب اور بے کس مسلمانوں کو ستاتے تھے، ان کے سینوں پر اپنی جفا کاری کی آتشیں مہرے لگاتے تھے، ان کو جلتی ریت پر لٹاتے تھے، دہکتے کولوں سے ان کے جسم داغتے تھے۔ آج یہ سب مجرم سرنگو تھے۔ پیچھے 10,000 خون آشام تلواریں محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے کی منتظر تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کی دہلیز پر کھڑے تھے، ان کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سب سر جھکائے آپ کے حکم کے منتظر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ انہوں نے جواب دیا، تو ہمارا کریم بھائی ہے اور کریم بھائی کا بیٹا ہے۔ دوسرے ہی لمحے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر کوئی دوش نہیں، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو۔ انسانی تاریخ میں تحمل اور برداشت کا اس سے بہتر اور کوئی نمونہ نہیں ملتا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی گلیوں میں گزر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے قریب گئے اور پوچھا، بیٹا تم کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے کہا، یا رسول اللہ، میری نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے، میں یتیم ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور شفقت سے کہا، آج سے میں تمہارا باپ ہوں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری ماں ہیں۔ آپ اس بچے کو اپنے گھر لے آئے۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس رہن تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے حال میں وفات پائی کہ آپ کی ذرا 30 ساغ جو کہ بدلے ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ ہمارے اکثر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ ایک ساغ تقریباً 3.5 سیر کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے 30 ساغ جو قریب 2.5 من کے ہوئے۔ حدیث کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات مبارکہ کے بالکل آخری ایام میں بھی، جب کہ قریب پورے عرب آپ کے فرما بردار تھے، آپ کے گھر کے گزارا حال یہ تھا کہ مدینہ کے ایک یہودی کے پاس اپنی قیمتی ذرا رہن رکھ کر آپ نے صرف 30 سال جو وفات سے کچھ ہی پہلے قرض لیے تھے۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی یہودی سے قرض لینے کی مصلحت مدینہ کے مسلمانوں میں بھی ایسے متعدد افراد ہونے کے باوجود جن سے ایسے چھوٹے چھوٹے قرضے غالباً ہر وقت لیے جا سکتے تھے، کسی یہودی سے قرض لینے کی چند مصلحتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ نہیں چاہتے تھے کہ اپنے اہل محبت اور نیاز مندوں میں سے کسی کو اس حالت اور اس قسم کی ضرورت کا علم ہو، کیونکہ پھر وہ بجائے قرض کے ہدیہ وغیرہ کے ذریعے آپ کی خدمت کرنا چاہتے اور اس سے ان پر بار پڑتا۔ نیز اس صورت میں ان سے قرض منگوانے میں ایک قسم کی طلب اور تحریک ہو جاتی، اور غالباً دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ آپ اس شبہ اور شائبہ سے بھی بچنا چاہتے تھے کہ آپ کے ذریعے اہل ایمان کو دین کی جو دولت ملی اس کے عوض آپ کو حقیر سے حقیر بھی دنیاوی فائدہ ان سے اٹھائیں۔ اس لیے مجبوری اور ضرورت کے موقع پر آپ قرض بھی غیر مسلموں سے لینا چاہتے تھے۔ تیسری مصلحت اس سے غالباً یہ بھی تھی کہ لین دین کے یہ تعلقات غیر مسلموں سے رکھنے میں ان کی آمد و رفت اور ملنے جلنے کے مواقع پیدا ہوتے تھے، اور اس کا راستہ کھلتا تھا کہ وہ لوگ آپ کو اور آپ کی سیرت کو جانیں اور جانچیں، اور ایمان اور رضائے الہی کی دولت سے وہ بھی بہرہ یاب ہو۔ چنانچہ یہ نتائج ظہور میں بھی آئے۔ مشکوت ہی میں امام بہقی کی دلائل البنوت کے حوالہ سے مدینہ کے ایک بڑے دولت مند یہودی کا یہ واقعہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کچھ قرض لیا تھا۔ وہ تقاضا کو آیا تو آپ نے عذر کیا کہ اس وقت ہم خالی ہاتھ ہیں، اس لیے تمہارا قرض ادا کرنے سے آج مجبور ہیں۔ اس نے کہا کہ میں تو لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ جم کے وہی بیٹھ گیا، یہاں تک کہ پورا دن گزر گیا اور رات بھی گزر گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دوران میں اس یہودی کی موجودگی ہی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا فرمائی، اور وہ نہیں ٹلا۔ بعض صحابہ کو اس کی یہ حرکت بہت ناگوار ہوئی اور انہوں نے چپکے اس کو ڈرایا دھمکایا تاکہ وہ کسی طرح چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس کا پتہ چل گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ معاہدہ پر کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو۔ یہ سن کر ان صحابہ کو بھی خاموش ہو جانا پڑا۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اس یہودی نے کہا کہ دراصل میں روپیہ کے تقاضے کے لیے نہیں آیا تھا،
بلکہ میں دیکھنا اور جانچنا چاہتا تھا کہ وہ اوصاف و علامات آپ میں موجود ہیں یا نہیں جو رات میں آخری زمانے میں آنے والے پیغمبر کے بیان کیے گئے ہیں۔ اب میں نے دیکھ لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی وہ نبی موعود ہیں۔ اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنی ساری دولت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا، ھذا مالی فحظکم بربک، یہ میرا سارا مال حاضر ہے، آپ اللہ کی تعلیم و ہدایت کے مطابق اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ فرمائیں اور جس مصرف میں چاہے اس کو صرف کرے۔ عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا، ان سے آمش نے بیان کیا، کہا کہ ہم نے ابراہیم کے سامنے قرض میں گروی رکھنے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ہم سے اسود سے واسطہ سے بیان کیا کہ ان سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقررہ مدت کے قرض پر ایک یہودی سے غلہ خریدا اور اپنی ذرا اس کے یہاں گروی رکھی تھی۔ مقصد باب یہ ہے کہ غلہ بوقت ضرورت ادھار بھی خریدا جا سکتا ہے اور ضرورت لاحق ہو تو اس قرض کے سلسلہ میں اپنی کسی بھی چیز کو گروی رکھنا بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ اس قسم کے دنیاوی معاملات غیر مسلموں سے بھی کیے جا سکتے ہیں۔ زید بن سینا اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک یہودی عالم تھا۔ اس نے تورات شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات پڑھ رکھی تھی۔ حق کا متلاشی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی تمام علامات اس پر واضح ہو چکی تھی۔ صرف 2 صفتیں ایسی تھیں جن کی وہ تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ ایک یہ کہ آپ کا تحمل آپ کے غصہ پر غالب ہوگا، اور صفت ان سے شدید جہالت کے سلوک کے باوجود ان کے علم میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دونوں صفات مکارم اخلاق کے لحاظ سے نہایت بلند آیا ہیں۔ بھلا ایسا کون ہے جس سے بدتمیزی کی جائے اور وہ اس کے جواب میں اچھا سلوک کرے؟ زید بن سینا مختلف بہانوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجالس میں آتا تھا، ملاقات کرتا تھا اور مذکورہ صفات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا تھا۔ تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ اسے یہ موقع میسر آ گیا۔ زید کے اپنے الفاظ یہ ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد میں تھا، ایک اعرابی آیا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے علاقے کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تھے، اب انہیں قحط اور فقر و فاقہ کا سامنا ہے۔ اگر انہیں فوری مدد نہ ملی تو خطرہ ہے کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امداد کا طالب ہو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رقم نہیں تھی۔ آپ نے اپنے ذہن میں ایک پلان بنایا اور اللہ کے رسول سے کہا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فلاں آدمی کے باغ سے ایک وسق کھجور خرید لیتا ہوں۔ وسق تقریباً 200 کلو گرام کا ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوریں کچھ دن کے بعد دے دیجئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی خاص شخص سے خریدنے کی بات نہ کرو، بلکہ تم مجھ سے یہ کھجوریں ایک خاص مدت کے بعد وصول کر لینا اور ادائیگی ابھی کر دو۔ میں نے اپنی پوٹلی کھولی، اس میں سے 80 دینار نکالے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت اعرابی کو بلایا اور اسے رقم دے کر فرمایا، اپنے علاقے میں فوراً واپس چلے جاؤ اور لوگوں کی مدد کرو۔ ابھی کھجوروں کی ادائیگی کے وعدے کی میعاد میں 2-3 دن باقی تھے کہ میں نے ان کے تحمل و بردباری کی آزمائش کا فیصلہ کر لیا۔ ایک جنازے کی ادائیگی کے لیے آپ حضرت ابو بکر صدیق، آپ عمر فاروق اور دیگر صحابہ کے ساتھ جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جنازہ سے فارغ ہوئے تو میں بھی وہاں پہنچ گیا۔ میں نے اپنے منصوبے کے مطابق اچانک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور اتنے زور سے کھینچی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے سے اتر گئی اور ساتھ ہی نہایت کرخت لہجے میں کہا، محمد، میرا قرض واپس نہیں کرو گے؟ تم بنو عبد المطلب کے لوگ قرض واپس کرنے میں اچھے نہیں ہو، ادائے قرض میں بہت دیر کرتے ہو۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ لوگوں سے تمہارے معاملات کی کیا حالت ہے۔ زید کا یہ مطالبہ نہایت غیر معقول تھا، کیونکہ ابھی وعدے کی مدت میں کئی دن باقی تھے اور پھر انداز ایسا بازاری جس میں پورے خاندان کو گھسیٹا گیا ہو، کسی بھی شخص کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ساتھ تھے اور اس کی بکواس سن رہے تھے۔ وہ بھلا کہاں خاموش رہنے والے تھے، فوراً بولے، او اللہ کے دشمن، تمہاری یہ جرت کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ اس قسم کی گھٹیا گفتگو کر رہے ہو، یہ میں کیا دیکھ اور سن رہا ہوں؟ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو
حق کے ساتھ مابوس فرمایا ہے۔ اگر مجھے اس کی پاسداری نہ ہوتی تو تمہاری اس بدتمیزی پر تمہاری گردن اڑا دیتا۔ تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ تم ایسی واہیات گفتگو کرو؟ اب ذرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رد عمل ملاحظہ فرمائیں۔ اتنی سخت گفتگو سننے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشتعل نہیں ہوئے۔ آپ کے چہرے پر بددستور مسکراہٹ موجود رہی۔ آپ نے عمر فاروق کو مخاطب کیا اور فرمایا، عمر ایسی بات نہ کرو، بلکہ تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے یہ کہتے کہ میں اس کا قرض خوش اسلوبی سے ادا کروں اور اسے یہ سمجھاتے کہ میاں قرض کا تقاضا بھلے طریقے سے کرو۔ پھر حکم دیا، عمر جاؤ اور اس کا قرض واپس کرو، اور ہاں چونکہ تم نے اسے ڈرایا دھمکایا ہے اس لیے اسے 20 سا تقریباً 50 کلو کھجوریں زیادہ ادا کریں۔ زید بن سینہ نہایت توجہ سے یہ گفتگو سن رہا تھا، حیران تھا کہ اس قدر اشتعال انگیز گفتگو کے باوجود بھی آپ حسب سابق تبسم کے نہ ہیں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم آپ کے غصہ پر سبقت لے گیا ہے۔ زید کہتے ہیں کہ عمر فاروق مجھے ساتھ لے کر بیت المال گئے، میرا قرض واپس کیا اور حسب ہدایت 20 سا کھجوریں دی اور پوچھا تم ہی بتاؤ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں زید بن سینہ ہوں۔ کہنے لگے اچھا الحبر، یعنی وہی جو مشہور یہودی عالم ہے۔ میں نے کہا کہ جی ہاں الحبر۔ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ جو تم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی ہے اور ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے ہو، تمہیں اس کا ہرگز کوئی حق نہیں تھا۔ میں نے کہا عمر تم ٹھیک کہتے ہو، مگر تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق کا متلاشی تھا۔ میں نے نبوت کی تمام صفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھ لی تھی، 2 صفتیں باقی رہ گئی تھی جن کا تعلق آپ کے تحمل، حوصلہ بلندی اور بردباری سے تھا۔ آج میں نے ان صفات کا بھی خوب مشاہدہ کر لیا ہے۔ بلا شبہ وہ نبی آخر الزماں ہیں۔ عمر میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے آج سے سچے دل سے اسلام قبول کرتا ہوں۔ پھر کلمہ طیبہ پڑھا اور صحابیت کے شرف سے بہرا وہرا ہوئے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں اور ایسے مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اپنے اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔